کیا کانسٹیٹیوشن ایک پاکستانی کو کوئی بینیفٹ دیتا ہے، کوئی شیلٹر دیتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان ہے کیا چیز. جو آئین پاکستان کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک وکیل کے لیے یہ بالکل ہی مختلف چیز ہوگی، ایک سیاستدان کے لیے یہ بالکل مختلف چیز ہوگی، اور جہاں تک بات کرتے ہیں ہم عام شہری کے لیے تو یہ بالکل ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں جو ہم اکثر بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ اگر اسٹیٹ نے، ہماری ریاست نے کہیں پر ہمیں گارنٹی کیے ہوئے ہیں تو وہ آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو آئین پاکستان بالکل وہ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کے تھرو ہمیں ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ حقوق دیے جائیں گے. سر یہ تو بڑی ہماری کامیابی گنی جاتی ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کا رول ہے، کانسٹیٹیوشن کے ایک آرٹیکل کی وائلیشن میں پرائم منسٹر صاحب اڑ جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ایک آرٹیکل کی وائلیشن میں ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جس میں کہ بڑے بڑے دوست، بڑے بڑے لوگ، سیاستدان اس کا وکٹم بن جاتے ہیں. کیا اس کا ہے، کیا حقیقت کیا ہے سر؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک ایسی گاڑی ہے، آپ کے پاس ایک مرسیڈیز ہے. رائٹ سر. اب مرسیڈیز نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو لے کے جانا ہے، مگر چلانا کس نے ہے؟ وہ آپ نے چلانا ہے. اب یہاں پر کانسٹیٹیوشن کے ڈرائیورز کون ہوں گے؟ وہ وکلا صاحبان ہوں گے. اب ان کا فیول کیا ہوگا؟ ان کا فیول وہ فیکٹس ہوں گے، وہ حقائق ہوں گے جو عام آدمی وکیل کو بتائے گا، اور وکیل وہ فیول گاڑی میں ڈال کے پھر عدالتوں میں جائے گا، اور پھر وہاں سے وہ ایک گاڑی چلے گی، آپ کو ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ لے جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ پوائنٹ اے پہ مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے، تو آپ نے اس جگہ پہ موو کر کے جانا ہے کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرتے ہوئے. اور کانسٹیٹیوشن کا استعمال کون کرائے گا؟ وہ ایک وکیل کرائے گا. تو آپ یہ ساری چیزیں، ایک مسکنسیپشن ضرور ہے کہ آئین سے ہمیں حقوق وعدہ تو کیے گئے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں. وہ ملیں گے بھی صحیح آپ کو، جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ ایک آرٹیکل کی وائلیشن کے اوپر پرائم منسٹر بھی گھر گیا ہے. اگر ایک آرٹیکل کی وائلیشن کے اوپر پرائم منسٹر گھر گیا ہے تو ایک عام شہری کو حقوق بھی مل سکتے ہیں، مگر اس کو چلانا آنا چاہیے کہ آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس آرٹیکل کا، اور کس پلیٹ فارم پہ جا کے استعمال کرنا ہے. سر اس میں دیکھیں، ہم 25 کروڑ لوگ ہیں چانڈیو صاحب. ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ پڑھا لکھا، چاہے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی، پڑھا لکھا دوست بھی وہ فیکٹس وکیل کو نہیں بیان کر سکتا جس طرح کانسٹیٹیوشن کی یا لا کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا مطلب آپ نے جو بات کی کہ مرسیڈیز ہونی چاہیے، اس کا ڈرائیور ہونا چاہیے، اور فیول اس کے فیکٹس ہیں. اگر فیکٹس آپ تک نہیں پہنچے تو انصاف نہیں ملے گا، یا کانسٹیٹیوشن کہیں نہ کہیں اس کے آرٹیکلز کی وائلیشن ہو جائے گی. اگر ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے پھر بھی وائلیشن ہو جائے گی. اس کا مطلب تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہوئی. بالکل. یہ اور جو فیول صحیح نہیں ملا گاڑی کو، یہ بھی ڈرائیور کی ریسپانسبلٹی ہے. اب میری گاڑی کے اندر اگر ہائی اوکٹین ڈلتا ہے، میں کسی ایسے پیٹرول پمپ پہ چلا جاؤں جہاں پر ہائی اوکٹین ہے ہی نہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے گاڑی کا قصور نہیں ہوگا، نہ ہی اس انجن بنانے والے کا قصور ہوگا، نہ ہی اس انجن کا اٹ سیلف قصور ہوگا. تو قصور کس کا ہوگا؟ اس ڈرائیور کا قصور ہوگا. تو اب آپ نے، جب ایک وکیل کا کام ہوتا ہے، کلائنٹ اس کے پاس آیا یا ایک عام شہری آیا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، اب اس نے دیکھنا ہے آئین و قانون کے تناظر میں کہ مجھے اس میں سے کون کون سی چیزیں چاہیے. اب اس میں بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک عام شہری جب وکیل کے دفتر میں جاتا ہے تو وہ اپنے جذبات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یا وہ گورنمنٹ کے خلاف اپنی جو ہے نا ساری کی ساری چیزیں، جو بھی اس کا کتھارسس ہے وہ نکالتا ہے، یا پھر اگر اس کا پرائیویٹ ایشو ہے کوئی، تو فیملی ممبر کے ساتھ اس کا کوئی ایشو ہے، کسی اور سٹیزن کے ساتھ ایشو ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا سارا کا سارا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہاں پر ایک وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وکیل نے اس سے ریلیونٹ انفارمیشن لینی ہے جو کہ آگے استعمال ہو سکے عدالتوں میں. سر یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے، جذبات میں اپنا میسج بلکہ فیکٹس بیان کرنے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں، زبان اور دماغ وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، جس کی وجہ سے کہ ایک مشکل ہے، کہ چیلنج ہے ڈرائیور کے لیے کہ وہ فیکٹس نکال سکے، نکلوا سکے اس ساری سچویشن میں. اب سر یہ تو ایک بات ہوگی کہ فیکٹس ڈرائیور یہ ذمہ داری. کانسٹیٹیوشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیسے بنا؟ کیوں بنا؟ اس کے آبجیکٹو کیا تھے؟
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो शहजादा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफ़ा 1973 में नहीं बना। हमें पहले 1956 का आइन भी मिला, फिर उसके बाद 1962 का आइन आया, फिर उसके बाद 1973 का आइन फाइनली जो आज की शेप जो आज फॉलो हो रहा है वो 1973 का आइन है। अब जब हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी के हकूक़ की बात कर रहे हैं, उसके हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बड़ा अहम हो जाता है कि हम 1956 के आइन का मुवाजना करें 1962 के आइन के साथ, 1962 के आइन का मुवाजना करें हम 1973 के आइन के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमने मुवाजना करना है आम आदमी और उसके हक़ाइक़, उसके जो हकूक़ हैं उसकी हद तक। तो जब 1956 का आइन आया ना, हाई कोर्ट के पास बड़ी सीधी सीधी पावर थी कि आपने कोई भी रिट जारी कर सकते हैं, कोई भी रिट। अब उसमें कोई बुनियादी हकूक़ की बात हो या ना हो, हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर कर देना है। किसी को भी, शहजादा शौकत साहब को भी वो ऑर्डर पास कर सकती थी, वो एक डीसी साहब को भी ऑर्डर पास कर सकती थी, वो डीपीओ को भी ऑर्डर पास कर सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जब ये आइनी और हमारी जमहूरियत मैच्योर होने लगी ना, तो उन्हें ये फील हुआ कि अदालत के पास ये अख्तियार थोड़ा कम होना चाहिए। तो उन्होंने एक काम किया, 1962 के आइन के अंदर अदालत के ऊपर एक चेक लगा दिया, हाई कोर्ट के ऊपर स्पेशली, कि आप सिर्फ और सिर्फ उस काम को करने का हुक्म देंगी किसी अथॉरिटी को या किसी पर्सन को अगर तो वो आइन या कानून में कहीं लिखा हुआ है कि अथॉरिटी ने या पर्सन ने करना है। अब एक और चेक लगा दिया काम का। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, वहां पर फील हुआ कि यार कुछ काम ऐसे होते हैं जो कानून में लिखे हुए नहीं है कि करने हैं, बट वो होने जरूरी हैं। अगर वो ना हो तो जो हमने पहले आइन की शुरुआत में बुनियादी हकूक की गारंटी दी है ना, वो पूरी नहीं होगी। तो पहली दफा फिर 1963 के अंदर आइन के अंदर तरमीम करके पहली दफा अदालत को यह अख्तियार भी दे दिया गया कि अगर किसी एक इंसान के बुनियादी हकूक की बात चल रही है और कोई कानून ऐसा अमल करने को नहीं कहता जिससे वो बुनियादी हकूक या उसका बुनियादी हक जो हमने गारंटी किया हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो सके, तो आप ऐसा ऑर्डर कानून और आइन से थोड़ा सा स्टेप आउट करके भी कर सकते हैं। तो अब वही पावर जो है 1973 के आइन में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1973 के आइन को अगर हम देखें एक आम आदमी के तनाजुर से, तो वो आज भी जा सकता है अगर उसे लगता है कि मेरी इन सिचुएशंस की वजह से, या कोई बंदा आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है, कोई अथॉरिटी आपके खिलाफ कोई काम कर रही है, आपको लगता है कि मेरा एक बुनियादी हक जो गारंटी किया गया आइन के अंदर वो पामाल हो रहा है, तो आप तब भी अदालत में जा सकते हैं।